خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا تاکہ میری نجات زمین کی انتہا تک پہنچے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں باب، پہلی 6 آیات۔ اے جزائر میری سنو، اے دور دراز کی قوموں کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے شکم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی طرح کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے سائے میں مجھے پناہ دی، اور اس نے مجھے سیکل شدہ تیر کی طرح بنایا، اور اپنے ترکش میں مجھے چھپایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا۔ یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی، اور میرا خدا میری قوت بنا۔ تب میں نے کہا کہ میری مشقت بے فائدہ رہی، میں نے اپنی قوت عبث اور بے سبب صرف کی ہے۔ یقیناً میرا انصاف خداوند کے پاس اور میرا اجر خدا کے ساتھ ہے۔ اور اب خداوند کہتا ہے، یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا، تاکہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں، کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے، تاکہ یعقوب کے قبائل کو از سر نو قائم کرے اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے۔ اس لیے میں نے تجھے غیر قوموں کا نور بنایا، تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 71، اس کی پہلی سے 6، 15ویں سے 17ویں آیت تک۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ ہونے نہ دے۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور فصیل دار قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور تند خو کی گرفت سے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خداوند، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے، میں ہمیشہ تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا رہا ہوں۔ میرا منہ تیری صداقت کا بلکہ دن بھر تیری نجات کا بیان کرے گا، کیونکہ وہ میرے اندازے سے باہر ہیں۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا۔ اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خداوند، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے ہمارے بادشاہ سلام، تو باپ کے حکم کو مان کر اسی طرح مصلوب ہونے کے لیے لے جایا گیا جس طرح ایک حلیم برہ ذبح ہونے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا، اس کا 13واں باب، 21ویں سے 33ویں اور پھر 36ویں سے 38ویں آیت تک۔ یسوع یہ کہہ کر روح میں گھبرایا اور گواہی دے کر بولا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تب شاگرد شبہ میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے،
اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دریافت کر کہ وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ اس لیے اس نے یسوع کی چھاتی پر جھک کر اس سے کہا، اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ اور اس نے لقمہ ڈبو کر یہودا بن شمعون اسخریوتی کو دیا، اور لقمہ کے ساتھ ہی شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر ہم نوالوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، مگر بعض نے گمان کیا کہ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی تھی، یسوع نے اس سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے مول لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ لقمہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔